اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید۔ مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس کو سن کر کوئی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو، یعنی مرکب مفید سے ہمیں کسی چیز کی خبر معلوم ہوتی ہے یا کسی چیز کی طلب۔ مثلا بکر نے زید سے کہا کہ عمر عالم ہے، تو بکر کے اس قول سے زید کو یہ بات معلوم ہوئی، زید کو اس بات کا علم ہو گیا کہ عمر کیا ہے، عمر عالم ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ خبر کی مثال ہوئی۔ اور طلب کی مثال، مثلا بکر نے زید سے کہا اذهب، یعنی تو جا، تو بکر کے اس قول سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بکر نے اس جملے کے ذریعے زید سے مطالبہ کیا، کس چیز کا، جانے کا مطالبہ کیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس کو سن کر کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، یعنی جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، اس مرکب کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی، یعنی مرکب مفید کے دوسرے دو نام ہیں، ایک جملہ اور دوسرا کلام۔ مرکب غیر مفید اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس کو سن کر نہ کوئی خبر معلوم ہو اور نہ کسی چیز کی طلب معلوم ہو، جیسے غلام زید، یعنی زید کا غلام۔ تو یہ کیا ہے، یہ مرکب تو ہے، دو کلموں سے مرکب تو ہے، مگر اس مرکب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ مثلا کسی نے کہا غلام زید، زید کا غلام۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ زید کا غلام کون ہے؟ زید کا غلام بکر ہے یا زید کا غلام خالد ہے یا زید کا غلام عمر ہے؟ زید کیسا ہے؟ زید کالا ہے، زید لمبا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مرکب غیر مفید سے مکمل بات سمجھ میں نہیں آتی، اس سے مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید ہمیشہ کسی جملے کا جز ہی ہوگا۔ مرکب مفید کی دو قسمیں، یعنی وہ مرکب جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، اس کی دو قسمیں، ایک جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ تو آگے مصنف علیہ الرحمٰن نے خود ارشاد فرمایا کہ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس سے کوئی خبر معلوم ہو، یعنی ایسی بات معلوم ہو کہ جس کو سچ اور جھوٹ کہہ سکیں، یعنی جملہ خبریہ میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے، یعنی آنے والے نے جس بات کی خبر دی وہ یا تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے یا سچی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا زید ضارب ذهب بکر، یعنی آنے والے نے کہا ذهب بکر، بکر گیا، مگر جس سے آ کر اس نے یہ بات کہی، یعنی جس کو یہ خبر پہنچی اس نے تو دیکھا نہیں کہ بکر گیا ہے یا بکر موجود ہے، اسی وجہ سے جملہ خبریہ میں کیا ہوتا ہے، صدق و کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے، مگر جملہ انشائیہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ جملہ انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی چیز کی طلب معلوم ہو، یعنی ایسی بات معلوم ہو کہ جو نہ سچ ہو سکتی ہو اور نہ جھوٹ، جیسے اطیعوا الرسول لا تکفر، یعنی رسول کی اطاعت کرو لا تکفر، تو اس میں صدق و کذب کسی کا احتمال نہیں ہے۔ اطیعوا الرسول، اس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کیا کرو، رسول کی اطاعت کرو، لا تکفر، اور اس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کس چیز کا، ترک فعل کا، لا تکفر یعنی تو انکار مت کر، تو کفر مت کر۔ جملے کی دو قسمیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل معروف اور فاعل یا فعل مجہول اور نائب فاعل سے مل کر بنا ہو۔ جملہ فعلیہ کی تعریف یہ اس کتاب کے مطابق ہے، مگر جملہ فعلیہ کی آسان تعریف اور جملہ فعلیہ کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ جملہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مثلا ذهب زید اور ضرب بکر۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جو ایسے دو اسموں سے مل کر بنا ہو کہ ان میں سے کسی ایک اسم کو ساقط کر دینے پر جملہ باقی نہ رہے، اور یہ جملہ اسمیہ کی یہ تعریف بھی اسی کتاب کے مطابق ہے، مگر جملہ اسمیہ کو پہچاننے کا بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس جملے کا پہلا جز کیا ہو، اسم ہو، جیسے زید ذاہب۔ ان دو اسموں میں سے جو مسند الیہ ہو اس کو مبتدا اور جو مسند ہو اس کو خبر کہتے ہیں، یعنی جو مسند الیہ ہوگا وہ مبتدا ہوگا اور جو مسند ہوگا وہ خبر ہوگا۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ مسند الیہ کسے کہتے ہیں، تو مسند الیہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو، جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو، اور مسند کسے کہتے ہیں، تو مسند اس اسم کو کہتے ہیں جس کی نسبت کی گئی ہو۔ مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو اور مسند جس کی نسبت کی گئی ہو، تو جو مسند ہوگا وہ کیا ہوگا، خبر، اور جو مسند الیہ ہوگا وہ مبتدا ہوگا۔ خبر کبھی جملہ فعلیہ
اور کبھی جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے، جیسے زید یذہب غلامہ، زید ابوہ عالم۔ بسم اللہ۔